السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی کے پھر سے ایک بار استقبال کرتا ہوں اپنے ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم عقائد ماسٹر کلاس پر۔ آج ہمارا لیکچر 4 ہے تشہیر بیشتی دیور کے اندر۔ ہم نے ابھی تک 3 لیکچر ہو چکے ہیں ہمارے، اب ہم اپنے چوتھے لیکچر کی طرف چلیں گے۔ چوتھے لیکچر میں ہم پوائنٹ 25 سے سٹارٹ کریں گے۔ پوائنٹ 25 کتاب کے اندر کیا کہتا ہے؟ پوائنٹ جو 25 ہے وہ آتا ہے اہل بیت کے متعلق۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اب ہم نے یہ ہیڈنگ جو اپنے ڈالی ہے، اللہ کا نام لے کر سے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو ہمیں بات دیکھنی ہے کہ ہماری کتاب کی جو ہبہو عبارت ہے وہ کیا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سب تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہیں۔ اسے ہم اور بہترین طریقے سے اگر ہم بورڈ کی طرف چلتے ہوئے پڑھیں گے تو سب سے پہلے آسان پریبھاشا یہ بنتی ہے کہ ہمارے نبی کے پورے پریوار کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے پورے پریوار یعنی اہل بیت یعنی ان کی تمام بیوی اور بچوں کی دل سے عزت اور تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات آتی ہے۔ اب ہم اس کو کھل کر جانتے ہیں۔ اب اہل بیت تو ہم نے جان لیا کہ نبی گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں، لیکن اب یہ بات مجھے جاننی ہے کہ اہل بیت میں آتے کون کون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اس کے اندر آئیں گی، اہل بیت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی، تو ان کی 11 بیویاں ہوئیں۔ اب ہم اس کے متعلق اپنے طرف چلتے ہوئے چلیں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہے، اور عورتوں میں سب سے زیادہ اونچا مرتبہ انہی کا ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں حضرت سودا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتی ہیں حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ لکھ دیا میں نے اس کے سامنے کہ سب سے اونچا مرتبہ جو ہے عورتوں میں وہ کس کا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ۔ سب سے زیادہ حدیثیں جو تھی وہ انہوں نے بتائی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں بتائی تھی۔ آپ اس کو نوٹ کیجئے۔ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بیوی کی طرف، ان کا نام تھا حضرت حفصہ بنت عمر۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد آتی ہیں حضرت زینب، چھٹے نمبر پر حضرت ام سلمہ، اس کے بعد آتی ہیں حضرت زینب بنت جحش۔ یہ دونوں ایک نام نہیں ہے، الگ الگ نام ہے۔
بنت زحش رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد آتی ہیں حضرت زبیریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی آپ فی الحال اس کو نوٹ کیجیے. اس کے بعد 90 نمبر پر آتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ میں شارٹ فارم لکھ رہا ہوں, آپ کو پورا لکھ سکتے ہیں. شارٹ فارم کی وجہ سے جمع نہیں ہے نا, اس وجہ سے میں نے لکھ دیا رضی, آپ پورے لکھنا رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے بعد چلتے ہیں حضرت صفیہ. اس کے بعد حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہوئی. اب 11 بیویاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب بیویوں کے بعد آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی, جن میں سے 3 بیٹے 4 بیٹیاں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے جو کم ہی عمر میں وفات کر گئے تھے. ہم سب ان کا نام جانتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں حضرت قاسم. بیٹوں کی بات چلتی ہے. یہ بھی کم عمر میں وفات پائے. انہی کے نام سے نبی کریم کا نام, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ان کا نام ابو القاسم پڑا. کیا پڑا؟ ابو القاسم. دوسرے نمبر کے جو لڑکے آتے ہیں وہ حضرت عبداللہ, اور تیسرے نمبر کے جو لڑکے آتے ہیں وہ ہیں حضرت ابراہیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو تینوں بیٹے ہوئے یہ کم عمری میں ہی وفات کر گئے, یعنی کم عمر میں ہی انتقال کر گئے. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں میں سے سارے کم عمر میں وفات کر گئے اور زندہ نہ بچے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو تھی ان کی بیٹیوں سے چلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. سب سے پہلے حضرت زینب, حضرت زینب کے بعد آتی ہیں حضرت ام کلثوم. اس کے بعد تیسری جو لڑکی آتی ہیں وہ آتی ہیں حضرت فاطمہ. اس کے بعد جو آتے ہیں حضرت زینب ہو گئے, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ, اور ایک آتی ہیں حضرت رقیہ. وہ آپ دوسرے نمبر پہ لکھ لینا, میرے ذہن سے نکل گیا اس وجہ میں چوتھے نمبر پہ لکھ رہا ہوں, پر ابھی دوسرے نمبر پہ لکھ لینا حضرت رقیہ. تو اب ایک غور کرنے والی بات جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ونش پرمپرا تھی, صرف اور صرف ان کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے بچوں سے آگے بڑھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بیٹے ہوئے, ان میں سے صرف حضرت فاطمہ سے ہی نبی کریم کی نسل جو تھی وہ آگے چلی, اور کسی سے نہیں چلی, صرف حضرت فاطمہ سے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے ضرور, موسٹ امپورٹنٹ بات ہے یہ ہائی لائٹ کرتی ہے نا. بات
اب جیسے کوئی بہت ہی بڑا وی آئی پی آدمی ہے، بہت بڑا وی آئی پی خاندان کا مکھیا ہے، وہاں کا لیڈر ہے، تو اس کی عزت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بچے اور اس کی بیگم کی بھی اتنی عزت کریں، ٹھیک ہے نا. مان لو اگر کوئی انسان کہہ دے کہ میں تو لیڈر کو تو وفادار مانتا ہوں، میں تو لیڈر کا تو وفادار ہوں، لیڈر کو سب کچھ مانتا ہوں، لیکن ان کے بچوں اور بیوی سے نفرت کرتا ہوں، تو بتائیے انسان پاگل ہوگا نہیں ہوگا؟ اس انسان کو وفادار نہیں کہنے، سیدھے کیا کریں گے؟ غدار مانا جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو رکھنی ہے، بلکہ ان کے اہل بیت سے، ان کے اولادوں سے، ان کی بیوی سے بھی اتنی ہی محبت ہم سب کو رکھنی ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں پوائنٹ 26 کی طرف. ہمارا پوائنٹ 26 ایمان درست ہونے کی شرط میں آتا ہے. کتاب کی ہبہو بیرات کہتی ہے کہ ایمان اس وقت تک درست ہوتا ہے جب تک اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو سچا سمجھا جائے اور ان سب کو مان لے. بھائی جب انسان، ہم جانتے ہیں کہ بھائی ایمان ہمارا درست کب ہوگا؟ جب اللہ کے سارے حکموں کو پورا کریں گے، نبی کریم کو مانیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے، جب تو ایمان درست ہوگا. اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں شک کرنا، اس کو جھٹلانا، اس میں عیب نکالنا یا اس کا مذاق اڑانا، ان سب باتوں سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب اسے آسان بھاشا میں سمجھتے ہیں تو کہ ایمان کو کسٹمائز ہونے والی چیز بھی کسٹمائز سمجھتے ہیں. کسٹمائز چیز یعنی جسے جب چاہے جب بدل دو. ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے جب چاہے بدل جا سکے. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے بھائی، ایسی چیز نہیں ہے. دیکھو عیسائی جو تھے، یہودی جو تھے، انہوں نے کیا کرا اپنے دین میں، اپنی کتابوں کے مذہب میں دھیرے دھیرے کیا کرا، انہوں نے بدلاؤ لائے، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہے، جو ہمارا اسلام ہے، یہ کسٹمائز نہیں کرا. اسے ایسی چیز نہیں کرا کہ یہ کسٹمائز ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کسٹمائز ہونے کی اس میں شرط رکھی نہیں ہے. جو اوپر سے جو چیز نازل ہو گئی، اللہ نے جو حکم ہم پر ڈال دیا، کیا نا اس پہ ہمیں 100% عمل کرنا، اس میں عیب نکالنا، اسے برا ماننا، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور ان سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص پوری شریعت مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن صرف ایک صحیح حدیث یا نبی جی کی کسی ایک چھوٹی سی صورت کا مذاق اڑا دیتا ہے یا اس میں کمی بھی نکالتا ہے نا، تب بھی اس کو پورا ایمان ختم ہو گیا. ساری نمازیں پڑھ رہا، سارے روزے رکھ رہا، تہجد بھی کر رہا، لیکن صرف ایک حدیث کے اوپر، ایک حدیث یا کوئی ایک صورت کا بالکل مذاق اڑا دیا، اسے جھٹلا دیا، ماننے سے انکار کر دیا، سارا ایمان اس کا بالکل ختم ہو جاتا. جیسے جب ہم کوئی نیا ایپ انسٹال کرتے ہیں، جیسے اپنے موبائل میں اسنیپ چیٹ ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، بالکل نیا ہے، جیسے ہم تازہ تازہ کرتے ہیں، تو اینڈ میں ایک باکس آتا ہے، آئی ایگری ٹو آل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، بالکل آتا ہے نا. یہ چیز لکھی ہوئی آتی ہے اور اس میں کلک کرنا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی نیا ایپ انسٹال کرتے ہیں، اسنیپ چیٹ مان لو، انسٹاگرام ہو، جب بھی آپ نے سب سے پہلے ڈاؤن لوڈ کرا ہوگا، اپنے ایپ اپنے موبائل کے اندر انسٹال کرا ہوگا، اس میں سب سے رول نمبر چیز رہتی ہے لکھی ہوئی، اور اس کے بعد میں سب سے آخر میں یہ آتا ہے. یعنی جتنی باتیں اوپر لکھی گئی ہیں میں ان سب سے سہمت ہوں اور ان سب کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس پر ٹک نہیں کریں گے تو آپ کا ایپ نہیں کھلے گا. یہ جانتے ہیں نا آپ، اگر آپ اس پر ٹک نہیں کرنے تو آپ کا ایپ نہیں کھلنا. آپ نے کر ہی رکھا ہوگا، سب جانتے ہیں، تو ایپ بالکل کھلے گا ہی نہیں. آپ ڈیولپر سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تمہاری 9 شرطیں منظور ہیں، بس ایک پسند نہیں آئی. مان لو جس نے یہ ایپ بنایا، مان لو انسٹاگرام ہی ہے، اب میں نے انسٹاگرام کو پلے اسٹور پہ ڈاؤن لوڈ کرا اور بالکل تازہ تازہ میرے پاس آیا. میں نے جیسی ایپ کھولا، اس کے اندر بہت ساری شرطیں آئی اور سب سے اینڈ میں لکھا ہوا گیا. میں نے اسے دبانے سے انکار کر دیا. اب جب تک اسے وہ کھولنا نہیں، میں جب تک کہاں سے چل جائے گا انسٹاگرام، چلنا نہیں. مان لو جو اس کا بنانے والا جو مالک ہے، جس نے انسٹاگرام بنایا ہے، میں اس سے کہہ دوں کہ میں آپ کی 9 شرطیں تو مانتا ہوں پر ایک نہیں مانتا. اب بتاؤ بیوقوف انسان ہوگا نہیں ہوگا؟ اب مالک اس کے اوپر ایک شرط کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے نا. وہ اگر کوئی انسان کہہ دے کہ مجھے تمہاری 9 شرطیں منظور ہیں، بھائی بس ایک پسند نہیں آئی، یا تو پورا ایگری کرو یا پھر ایپ سے باہر لو، یا تو آپ پورا ایمان میں داخل ہو جاؤ.
آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یا تو آپ کو ساری چیز اس ایپ کے اندر ماننی پڑے گی ورنہ ایپ کے باہر نکل جاؤ. اسی طریقے سے ایمان کے اندر بھی آپ کو ساری کی ساری چیزیں ماننی ہی پڑے گی. ایسی بھی چیز ہے کہ زنا کرنا حرام ہے اور مجھے زنا میں مزہ آتا ہے اور میں اس کے لیے اپنا حکم بدل دوں, اللہ کا حکم بدل دوں, زنا کو وہ کر لوں, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ سب ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم آیا, نبی کریم کی جو بھی سنتیں ہیں, ان پر بالکل ہمیں حکم کرنا, ہمیں ان سب پر عمل کرنا. جتنی باتیں ہیں, یہ کوئی کسٹمائز ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کے لیے اسلام بدل دیا جائے گا یا آپ کے لیے کوئی قانون بدل دیا جائے گا. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے پوائنٹ 27 سے 31. پوائنٹ 27 سے 31 ایمان کی منافی غلط نظریات. یہ اس پوائنٹ کا نام پوائنٹ 27 سے 31 کا. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ ایمان کے منافی غلط نظریات. منافی یعنی جانتے ہیں نا, منافی کا مطلب ہوتا ہے خطرناک. منافی کا مطلب ہوتا ہے خطرناک. کتاب کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے آتا ہے پوائنٹ 27, قرآن اور حدیث کے واضح مطلب کو نہ ماننے اور کھینچ تان کر اپنی خواہش کے مطابق مطلب گھڑنا بددینی ہے. اس کے بعد پوائنٹ 28 کہتا ہے کہ گناہ کو جائز سمجھنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. پوائنٹ 28 کہتا ہے کہ گناہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے, جب تک اس کو برا سمجھتا ہے ایمان نہیں جاتا, البتہ کہ کمزور ہو جاتا ہے نا. ایمان جاتا تو نہیں, لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ بھی کفر ہے. اس کے بعد پوائنٹ 31 کہتا ہے کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور ان پر یقین کر لینا بھی کفر ہے. اب یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے. اب میں آپ کو ان پوائنٹ کو بہترین طریقے سے آپ کو آرام سے سمجھاتا ہوں. آپ یہ سمجھ کے چلیے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کے 5 دشمن ہیں. ہمارا جو ایمان ہے اس کے کیا ہے؟ 5 دشمن ہیں. یہ مان کر چلیے آپ. سب سے پہلے جو پوائنٹ آیا تھا 27 وہ کہتا تھا کہ قرآن حدیث کی صاف باتوں کو, جو قرآن حدیث میں لکھ دی گئی, ان باتوں کو ماڈرن بننے یا اپنا فائدہ نکالنے کے لیے توڑ مروڑ کر نیا مطلب نکالنا بددینی ہے. قرآن تو کہہ رہا کہ جوا کھیلنا حرام ہے. جوا کے بارے میں کہہ رہا مان لو قرآن کہ جوا کھیلنا حرام ہے. حدیث میں آتا ہے جوا کھیلنا حرام ہے مان لو. اور انسان جو کوئی مسلمان ہے وہ اپنے مزے کے لیے اس میں بدلاؤ کرنے کی کوشش کرے, یہ کیا ہے؟ بددینی ہے نہیں ہے. اس کے بعد 28واں جو پوائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی گناہ جیسے بھائی چوری جھوٹ یا حرام کام, یہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اپنی زبان سے صحیح جائز کہہ دینا سیدھا کفر ہے. کوئی انسان یہ کہتے زنا بھائی حرام نہیں ہے, کوئی انسان کہتے جھوٹ حرام نہیں ہے, یہ چیز حرام نہیں ہے, کیا ہے؟ یہ کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ کفر تک. گناہ کا انکار کرنے سے بھی انسان کفر میں پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے 29واں پوائنٹ, سب سے ضروری فرق جو ہم دیکھنا ہے. جب تک بندہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی دل میں سے اسے برا سمجھ رہا ہے اور شرمندہ ہو رہا ہے وہ گنہگار ہی رہے گا. البتہ کہ ایمان صرف کمزور ہوگا, ٹوٹے گا نہیں. آپ اس بات کو کیسے سمجھیں گے؟ بھائی مان لو کوئی بندہ ہے, یہ انسان ہے, یہ مان لو کوئی بندہ ہے, یہ انسان ہے, اس نے سارے گناہ کرے, زنا بھی, جھوٹ بھی, ہر چیز کو مطلب جو مان لو گناہ ہے بہت سارے اس نے جو کرے. اب گناہ کرنے کے بعد یہ اپنی اس چیز پر شرمندہ بھی ہو رہا اور گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں کو غلط بھی سمجھ رہا ہے, تو یہاں اس کا ایمان ختم نہیں ہونا. ایمان کمزور تو ہو جائے گا پر ختم نہیں ہونا. ختم کب ہوگا؟ جب انسان گناہوں کو ہی حلال کر دے. جب انسان سوچے نا کہ یہ زنا حرام نہیں ہے, فلانا حرام نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ ایمان جب ہمارا ایمان کفر تک پہنچ جائے گا, ہم کفر تک پہنچ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی انسان گناہ کر رہا لیکن اس کے بعد شرمندہ ہو رہا, اس گناہ کو غلط سمجھ رہا دل میں,
تب بھی انسان کا جو ایمان ہے وہ کمزور تو ہو جاتا ہے پر ختم نہیں ہوتا پورے طریقے سے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس طرح مایوس ہونا سیدھے کفر کی باؤنڈری میں آتا ہے. اب مان لو یہی انسان ہے, اس نے اتنے گناہ کر دیے, سوچا کہ اتنے گناہ ہیں میرے کو, ابھی اتنے سارے گناہ ہیں, ابھی یہ معافی کیسے ہوں گی؟ ابھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو, یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا کہ اللہ میرے گناہ معافی نہیں کر سکتا. یہ بھی کیا ہے, یہ بھی انسان کو کفر کی باؤنڈری تک پہنچا دیتا ہے. یہ کفر کی باؤنڈری ہے نا, یہ کفر کی باؤنڈری تک پہنچا دیتا ہے انسان. اس پر اگر انسان اپنے دل میں رکھے گا کتنے گناہ کر لو, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, ٹھیک ہے نا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کتنی جان کا آپ نے ظلم کر دیا. اس کے بعد 31واں پوائنٹ آتا ہے کہ آج انسٹاگرام میں جیسے ہم یوٹیوب پر جو ٹیرو کارڈ ریڈنگ یا اندھوشواس دوارا چلتے ہیں نا, ان پر یقین کرنا اپنے ایمان کو ختم کر دینا. جیسے ایپ آتے ہیں بہت سارے, ہمارے نوجوان جو ہیں, ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ان باتوں میں بہت زیادہ پھنستے ہیں. کیا آتے ہیں؟ جوتش آتے ہیں, ایسٹرولوجر کہتے ہیں انگلش میں, موبائل پر آتے ہیں. تو یہ ہاتھ دیکھتے ہیں کہ تمہاری اس میں ہاتھ میں ایسی لکیر ہے, ہاتھ میں ایسی لکیر ہے, اس لکیر سے دھن نکلے گا, اس لکیر سے پیسہ نکلے گا, ہے نا, یہ لکیر آپ کی کامیابی کی ہے. یہ بیوقوفی کی بات ہے, بالکل واہیات بات ہے. ہر لکیر سے کام ہوتا. مان لو جس انسان کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے, اس کی لکیر نے تو اس کی قسمت ہی نہیں ہے, بتاؤ قسمت نہیں ہے کہ اس کی, یہ بھی تو بیوقوفی والی بات ہے. تو ان چیزوں پر یہ ایمان رکھنا, یہ بھی انسان کو ایمان کو بالکل ختم کر دیتا ہے. لہٰذا ہمیں اس سب چیز سے بچنا چاہیے. گناہ, اب ایک بات ہمیں یاد رکھنی کہ گناہ کرنے سے ایمان کمزور تو ہوتا ہے, لیکن گناہ کو صحیح ماننے سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت ہی ضروری بات ہے, اس کو آپ کو دوبارہ اس لیے بتائیں گے. آپ کو میں ایک بار دوبارہ ریپیٹ کر رہا کہ گناہ کرنے سے, لیکن اس پر شرمندہ ہونے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. لیکن گناہ کرنے پر اور اس کو صحیح مان لینے پر, مطلب اس پر شرمندہ نہ ہونا یا اس کو بالکل حلال کر دینا, صحیح مان لینا, اس سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اس کے بعد ہمارا جو پوائنٹ آتا ہے وہ آتا ہے 32. 27 سے 31 ہمارے پوائنٹ ہوگی. اب پوائنٹ آتا ہے 32, علم غیب کا اصلی عقیدہ. علم غیب کا اصلی عقیدہ. کتاب کیا کہتی ہے؟ غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. البتہ انبیاء علیہ جو السلام تھے تو وحی سے اور اولیاء کرام کو کشف و الہام سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی تھی. بھئی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتیں جانتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن انبیاء پر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے, انبیاء پر تو دیکھو, مان لو میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو غیب کی بات ہے وہ کون جانتے ہیں؟ صرف اللہ. اب اللہ کو یہ غیب کی بات بتانی ہے کس کو؟ انبیاء کرام. جو مان لو نبی لکھ دیتا ہوں میں, آپ سمجھ جانا. انبیاء کرام تھے, ان کو بھیجنی تھی, انہیں کہیں کے ذریعے سے بھیجی, وحی کے ذریعے سے, ہے نا, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کے ذریعے سے. اب مان لو ابھی تو اب سلسلہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جو آتے ہیں وہ کون آتے ہیں؟ بھائی بعض علماء کرام, اولیاء کرام. اب ان کو بھیجنی ہے چیز, اب ان کو وحی نہیں جانی, ان کو کیا جا گئے, کشف ہوگا یا الہام ہوگا. تو یہاں سے بہت ہی آسان بات چلتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیب کی بات کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے پاس جو غیب کی اپنی جو باتیں تھیں انہیں جو بھیجی وہ وحی کے ذریعے سے بھیجی. وہی کون لے کر آتے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء پر یہ وحی کی باتیں کشف و الہام کے ذریعے سے بھیجی, خواب میں دکھا دیا, ہے نا. اس طریقے سے کشف و الہام ہو جاتے تھے, اولیاء کو اس طریقے سے دکھا جاتا. پر ان کے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا تھا. فرشتہ حضرت جبریل آیا کرتے صرف نبیوں کے پاس. یہ بہت ہی آسان بات میں نے آپ کو سمجھا دی. غیب کی باتیں ہوتی ہیں یعنی چھپا ہوا علم, جو عام انسان نہیں جانتے. ایسا چھپا ہوا علم اس کو غیب کی باتیں کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ پوچھو گے کہ غیب کی باتیں کیا ہوتی ہیں, تو چھپا ہوا علم ہوتا ہے. تو چھپا ہوا علم یا فیوچر یا پردے کے پیچھے کی جو باتیں, آنے والے وقت کی جو باتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. نبیوں کو وحی سے جو پتہ چلتا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا ہی علم تھا.
اصلی علم غیب وہ ہے جو بنا کسی سورس یا ذریعے کے ڈائریکٹ خدا سے معلوم ہو، ٹھیک ہے، یا خود سے معلوم ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ اس کو ایگزامپل کے طریقے سے سمجھیے، جیسے اللہ کا علم سورج کی اپنی روشنی کی طرح ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ سورج کی اپنی روشنی کی طرح ہے جسے کسی باہری پاور کی ضرورت نہیں ہے، اور نبیوں یا ولیوں کا علم شیشے پر پڑنے والی ریفلیکشن کی طرح ہے، شیشہ تبھی چمکتا ہے جب سورج اس پر اپنی روشنی ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ کا جو علم ہے وہ کیسا ہے؟ سورج کی روشنی کی طرح ہے، سورج کی روشنی کی طرح۔ اور جو نبیوں کا علم ہے وہ کس کی طرح ہے؟ شیشے کی طرح ہے، یہ شیشہ ہے مان لو، یہ شیشے کی طرح ہے نبیوں کا علم۔ نبی اولیاء کرام جو بھی تھے ان کا جو علم تھا وہ شیشے کی طرح، اللہ کا علم سورج کی روشنی کی طرح۔ اب ایک بات بتائیے، شیشہ کب چمکے گا؟ جب تک اس پر سورج کی روشنی آئے گی، جب اس پر لائٹ پڑے گی، جب تک وہ چمکے گا۔ تو یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کرام کو اور اولیاء کرام کو جب تک یہ باتیں نہیں پتہ تھی، ان کے پاس بھی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ کا علم کس کی طرح ہے؟ سورج کی اپنے روشنی کی طرح ہے جسے کسی باہری پاور کی ضرورت نہیں ہے، اور نبیوں کا ولیوں کا علم شیشے پر پڑنے والی ریفلیکشن لائٹ کی طرح ہے، شیشہ تبھی چمکتا ہے جب سورج اس پر اپنی روشنی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کا علم ذاتی ہے اور نبیوں کا علم اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ ابھی سوچو کہ اللہ کا علم کس نے دیا؟ اللہ کے پاس خود سے، یہ بات ہمیں سوچنے میں نہیں پڑنا کہ اللہ کا علم کس نے دیا۔ بس ایک بات دھیان رکھنی ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ کیسا ہے؟ وہ ذاتی ہے، اور نبی کرام کا جو علم تھا وہ اللہ کا عطا کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت ہی سمپل بات میں نے آپ کو یہ بتا دی۔ اب چلتے ہیں اپنے پوائنٹ 33 کی طرف۔ ہمارا پوائنٹ 33 کہتا کیا ہے؟ کافر کہنے ہیں لعنت کرنے سے متعلق، کافر کہنے ہیں لعنت کرنے سے متعلق ہمارا 33واں پوائنٹ کتاب میں آتا ہے۔ یہ لکھ دیں، کتاب کیا کہتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا یا کسی کا نام لے کر لعنت بھیجنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، جھوٹوں پر لعنت، مگر جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے یا ان کے کافر ہونے کی خبر دی ہے، ان کو کافر یا ملعون کہنا گناہ نہیں ہے۔ دیکھو ہم کسی بھی عام انسان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر ہے یا ہم کسی کا نام لے کر لعنت بھیج رہے، سوائے اس کے جس کو اللہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا ان کو کافر یا ان کو لعنت بھیجی ہو۔ ان کے علاوہ اگر ہم کسی کو کہیں گے تو یہ بیکار کی بات ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، ہمیں لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے اپنی مرضی سے کسی بھی چلتے پھرتے مسلمان کا نام لے کر اس کو کافر بولنا یا اس پر اللہ کی لعنت ہو، ایسا بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ جنرل طور پر بول سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر یا ظالموں پر لعنت ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ نام نہ لیں کسی کا بھی، آپ کو کہنا ہی ہے تو بس آپ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر لعنت ہو، زنا کاروں پر لعنت ہو۔ نام لے کر صرف انہی کو بولا جا سکتا ہے جن کا نام قرآن یا حدیث میں صاف آ چکا ہے۔ تو جیسے ابلیس کا ہے، ابو لہب کا ہے، ان کو تو ہم بیچ سکتے ہیں، کیوں؟ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اپنی من مرضی سے کسی بھی مسلمان کو ایسے کہہ دینا کہ بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے۔ امید ہے کہ پوائنٹ 33 آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم پوائنٹ 34 کی طرف۔ ہمارا پوائنٹ آتا ہے 34۔ 34 جو پوائنٹ ہے وہ قبر کے حالات اور سوال کے متعلق ہے۔ قبر کے حالات اور سوالات کے متعلق۔ جب آدمی مر جاتا ہے، اگر اس کو دفن کیا جائے تو دفنانے کے بعد، اور اگر دفن نہ کیا جائے تو جس حال میں اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں مرنے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، منکر اور نکیر۔ یہ قبر میں آنے والے قبر بھی نہ ہو انسان کی، چاہے انسان کو پہاڑ میں ڈال دیا گیا ہو، چاہے انسان کی بوٹی بوٹی پکشی کھا گئے ہوں ہے جی، یا پھر سڑ گیا ہو انسان، پانی میں ڈوب گیا، کیسے بھی ہو، یہ دو فرشتے ضرور آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو یہ ایک کا نام ہوتا ہے منکر اور ایک کا نام ہوتا ہے نکیر۔ آ کر پوچھتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ وہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک ٹھیک جواب دیتا ہے،
پھر اس کے لیے ہر طرح کا جو چین ہے اور سکون وہ رکھ دیا جاتا ہے، یعنی جنت کی طرف کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو سب باتوں کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اسی پر قیامت تک بڑی سختی اور عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ سب باتیں مردے پر گزرتی ہیں مگر ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو آسان بھاشا کی طرف سے سمجھتے ہیں۔ آسان بھاشا میں جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، موت کے بعد چاہے انسان کو دفنایا جائے یا پانی میں ڈوب جائے، اس کے پاس دو فرشتے منکر اور نکیر ضرور آتے ہیں۔ وہ آ کر 3 سوال پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ 3 سوال تو سبھی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور پھر نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ 3 سوال ہم سبھی جانتے ہیں، 3 سوال قبر میں آ کر فرشتے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر سچا مومن ہے تو صحیح جواب دے دیتا ہے، اور نہیں ہو تو بس ایسے ہی رہتا ہے۔ دیکھو سائنٹیفک ڈائمینشن کیا کہتا ہے کہ موت کے بعد انسان جس دنیا میں جاتا ہے نا اسے عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ اب دیکھو دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا ہے، اس میں ہم زندہ ہو کر رہتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح کہاں پر جاتی ہے؟ جو شریر ہے وہ تو قبر میں رہتا ہے، روح کہاں پر قبض ہو جاتی ہے؟ روح کہاں پر رہتی ہے؟ وہ روح رہتی ہے عالم برزخ کے اندر، عالم برزخ کے اندر انسان کی روح رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ کے پاس سویا ہوا آپ کا دوست خواب میں کوئی بھیانک ڈراؤنا سپنا دیکھ رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ کر بالکل بے خبر ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے سپنے میں کیا چل رہا، لیکن وہ بندہ اندر پورا درد یا مزہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باہر سے مٹی کھود کر دیکھنے پر فرشتے نہیں دکھیں گے کیونکہ وہ دوسرے ڈائمینشن سے ہیں، جس ڈائمینشن کو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ عالم برزخ، یہ الگ ہی دنیا ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے انسان اپنی نگاہوں سے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک آخری تھا وہ یہی پوائنٹ یہی تھا، ہمارا پوائنٹ 34 ہمارا پوائنٹ آخری تھا۔ اب آپ کو جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ان باتوں کو ایک بار ہم جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے اہل بیت سے پڑھا ہم نے متعلق، اہل بیت۔ اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پریوار، جس میں 11 بیویاں 7 بچے تھے، 11 بیوی اور اس کے اندر ہم کیوں تھے، 11 بیویاں اور 7 بچے تھے۔ سب سے اعلیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بچیوں میں، اس میں لڑکیوں میں، اور عورتوں میں، یہ بیویوں میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایمان کا نیم۔ ہم نے دوسرا جو پوائنٹ پڑھا ایمان کے بارے میں، ایمان کے نیم۔ ہم نے کیا پڑھا بھائی؟ 100% ماننا لازم ہے ایمان کو، ایک ہی بات کا مذاق اڑائے تو انسان ایمان سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا گناہ کا انتر، گناہ میں فرق، کہ گناہ کا برا جاننا، صرف مان لو انسان گناہ کر رہا، گنہگار ہے لیکن برا جاننا، گناہ کو برا مان رہا گناہ کرنے کو، تو اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان گناہ تو کر رہا لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں مان رہا ہے نا، اس گناہ کو گناہ مان نہیں رہا، حلال کر رہا اس گناہ کو، تو ایسا کہ انسان کیا ہوتا ہے؟ ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے علم غیب کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ علم غیب کے اندر میں نے بتایا کہ بنا کسی مادھیم میں ڈائریکٹ علم، جیسے سورج اور شیشہ کے بارے میں بتایا تھا نا، بس یہی بات۔ نبیوں پر جو غیب کی باتیں جو آتی تھی وہ وحی کے ذریعے سے، اور اللہ کے اولیاء کرام پر جو آتی تھی وہ کس کے کشف اور الہام کے ذریعے سے آیا کرتی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے لعنت اور فضل۔ ہم نے لعنت کے بارے میں پڑھا کہ کسی پر لعنت بھیجنا، کسی کا نام لے کر کافر یا ملعون کہنا، یہ سب کیا ہے؟ بیکار بات ہے اور بہت ہی گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا قبر کی ٹیسٹ کے بارے میں کہ قبر میں اندر کیا ہوگا، قبر کے 3 سوال، اور اس میں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی جو پاس بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں تو کیا کہتے ہیں، یہی سوال ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوہ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔